ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليه الصلاة والسلام بآواز بلند صلوات. پاک مجلس کی قبولیت واسطے آواز بلند صلوات. ماشاءاللہ روزے تو سارے رکھے نے، جتنے بندے نے صلوات کی اتنی آواز نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین دوویں بھرا، ایک نبیوں کا سلطان ایک ولیوں کا سلطان، دوویں بھرا سفر کرتے پہ آنا. میں تھوڑی صلوات واسطے ایک جملہ اگلے مجلس سے بعد جو میں شروع کرنا تو سامنے نا شہر دیا مکھیاں آ گئی. انہوں نے آگے سرکار اگر مہربانی فرماؤ اسی تھوڑی دعوت کرنا چاہیے. کنہوں نے آخیا مولا علی علیہ السلام اور رسالت ماب مولا اسی تھوڑی دعوت کرنا چاہیے. اگر تسا ساری دعوت قبول کر لے، اگر تسی سارے مہمان بن گئے تو ساری بہت بڑی عزت بن جائے گی. قبول کی دعوت دعا براواں نے توجہ کریا جائے. قبول کی دعوت دعا براواں نے شہد دی مکھیاں نے شہد لیا کے پیش کیتا. علی مولا اور حضور نے شہد تناول فرمایا. پھر حضور نے سوال کیتا مکھیاں دے اوتے کہ تساں جڑے پھلاں دے رس لینیاں وہ کڑوے بھی ہوندے نے وہ میٹھے بھی ہوتے ہیں. یعنی سارے پھل میٹھے بھی نہیں ہوتے اور سارے پھل بابا جی کڑوے بھی نہیں ہوتے. چاہیے کہ میٹھیاں پھلاں وچوں میٹھا رس آوے اور کڑوے پھلاں وچوں کڑوا رس آوے. وجہ کہ یہ پھل کڑوے ہوتے ہیں، شہد میٹھا ہوتا ہے. کہڑا تسی عمل کردی ہو؟ قسم با خدا جڑا شہد دی مکھیاں نے جواب دیتے ہیں نا، انہاں کہ یا رسول اللہ جڑے ویلے بھی کڑوے پھل دا اسی رس لینیاں ایک نہیں صرف 10 باری تواڈے اور تواڈی آل دے اوتے درود پڑھدی ہیں اللہ کڑوا تو مٹھاس وچ تبدیل کر دے. کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے. ایک جملہ آکھا میرے مہربان سردار انہاں مکھیاں نے 10 باری صلوات پڑھ کے اس پھلاں دی کڑواہٹ نو مٹھاس وچ تبدیل کر لیا. تلخی نو نرمی وچ، بد اخلاقی نو اخلاق وچ تبدیل کر لیا. کی وجہ ہے؟ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، صلوات میں پڑھدا اج بھی بد اخلاقی نہیں پی جاتی. کی وجہ ہے؟ جی میرے لہجے وچوں کڑواہٹ نہیں بھی جاتی. توجہ تھوڑی ہو گئی ہے تو تھوڑا جا میں نے غور کرنا چاہیے. یا تو میں صلوات اور پڑھتا نہیں پیا جی آل محمد چاہتے ہیں، تو جی اگر میں انہیں پڑھتا پیا تو پھر سلمان تو مولا کا سچا ہے. ہوں ایک بار سارے باواز بلند با جماعت صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. سارے صاحبان باواز بلند نعرہ تکبیر. یزیدیت مرداد، یزیدیت مرداد. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. محمد و آل محمد دشمن تے لعنت، آل محمد ہر دشمن تے لعنت. آل محمد دی عظمت باواز بلند صلوات. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. العالمين، والعاقبة لأهل التقوى
आनी अमीर المؤمنين सलवा وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي من نور واحد سلوى دعا ہے مالک اللہ توڑا مقدس مقام تے مقدس ذکر ہے ٹویا قبول فرمائے جتنے قدم چل کے جنت مالک دے ذکر چاہے مالک قدم قدم تے گناہ معاف فرمائے کرم کریم اللہ میرے بھائی دی صفحہ دا بچھائی اپنے مقدس و طاہر بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے اجر عظیم عطا فرمائے مالک نظری رکھت وسعت اور برکت عطا فرمائے اللہ ایمانی شریف و اپنے مقدس بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے پروردگار عالم جتنے ساڑھے نوجوان غیر ملک ہیں بالخصوص سید وسیع دربار چلے گئے مالک انہوں کامیابی نصیب فرمائے پروردگار عالم آل محمد عزت صدقہ ذکر دے حقیقی وارث حجت خدا امام زمان بقیت اللہ کا جلد فرمائے میرے مالک ساڑھے گناہگار کنو حق دے امام دی زیارت و مشرف فرمائے تمام دعوان دی قبولیت واسطے مولا دے جلد واسطے سادات دے اجڑی گھروں دی جلد آبادی واسطے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ اجازت ہے کہ میں تھوڑا جا پیغام پہنچا لوں ہم دے اللہ رب العزت دی لکھاں کروڑا احسان قادر مطلق دے جس اللہ نے اس مہینے دے وچ ذکر محمد والے محمد پڑھنا ذکر محمد والے محمد سننا ذکر محمد والے محمد کرانا اس مہینے وچ نصیب فرمایا ہے جس مہینے دے وچ مومن دا سمجھانا وہ عبادت شمار کرنا اللہ نے جنہاں نے تک سمجھ نہیں آئی یا جنہیں متوجہ نہیں ہوئے اللہ نے اس مہینے وچ ذکر امیر المومنین کرنا نصیب فرمایا سننا نصیب فرمایا بھائی وقار حسین و سبا بنایا جو ذکر امیر المومنین ہوئے اس مہینے میں نصیب فرمایا جس مہینے دے وچ مومن دا سا لینا جڑا بے اختیار ہے انہیں اختیار نہیں ہے وہ زندہ ہے انہیں مجبوری ہے سا لینا زندگی واسطے جڑا بے اختیار سا لے رہے اللہ نے اس مہینے دے ذکر علی نصیب فرمایا جس مہینے چ اللہ سانو تسبیح چ بدل کے رکھ دے جنہیں اجے تک متوجہ نہیں ہوئے اللہ نے اس مہینے دے وچ پاک مہینے دے وچ مقدس و طاہر مہینے دے وچ کریم اللہ نے اس ہادی دا ذکر کرنا نصیب فرمایا اس رہبر و رہنما دا ذکر کرنا نصیب فرمایا جس دے ابتدا اللہ دے گھر خانہ کعبہ وچ ہوئی جس دے انتہا اللہ دے گھر مسجد کوفہ دے وچ ہوئی جدا آغاز بھی اللہ دے گھر وچ ہویا جدا اختتام بھی اللہ دے گھر وچ جنہاں دی ولادت بھی اللہ دے گھر وچ ہوئی چلو جڑے چپ کر کے جملہ آ سکتا شہادتاں تساں اللہ دے گھر وچ بھی کھا سکتے ہو جو فلاں بندے دی شہادت مسجد وچ ہوئی ہے فلاں بندے دی شہادت مسجد وچ ہوئی ہے مثلا پچھلے دنوں وچ کافی سارے مومن جڑے نے وہ مسجد وچ نماز جمعہ ادا کردے شہید ہوئے نے اللہ تعالیٰ ایک جملہ آکھا چاہتا اگر شہادت مسجد وچ شہادت بھی اگر نصیب ہوئی ہے نا تو صرف علی آیان ہوئی ہے جی میں ذمہ داری کا جملہ آکھ رہے ہیں تو سامنے پوری دنیا اگر کسی اور مسجد سے کوئی بلاست ہے تو کوئی بندہ آکھے نہیں توجہ کی تھی تو سا کسی اور مسجد سے نہیں صرف شیعہ دی مسجد علی دی مسجد یہیں جاتا اور پتہ ہے جو انہاں امام دی مسجد شہید ہویا اور کسی کو سعادت نصیب ہی نہیں ہے لیکن جنہا جملہ میں آگنا چاہنا بھائی ساجد عباس شہادتہ تو ایسی ہیں جنہا مسجد چوئیاں فلاں مومن دی فلاں ماتمی دی فلاں آزادار دی اجتماعی طور تے بھی بکھا سکتے ہو انفرادی طور تے بھی بکھا سکتے ہو جتنے مومن مسجد شہید ہو گئے لیکن اللہ دے میں قسم ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تو لے کے قیامت سورج غروب ہون تک کوئی مومن مسجد شہید ہو سکتا ہے کسی دی کعبے وچ ولادت نہیں ہو سکتی
دے وچوں یا جا کے اس عادی دا ذکر اللہ نصیب فرمائے اس مقدس و طاہر مہینے وچ پریشان تو نہیں ہوندے تہاڈی زحمت میں تمام کو نہیں کرنی کیونکہ جے یہ زحمت ہے نا پھر عبادت ہے ہی کوئی نہیں میں نہیں پتہ کس بندے گل سمجھی ہے میری کس بندے نہیں سمجھی اگر ذکر حسین شاہ دی زحمت ہے نا تو پھر اور عبادت ہے ہی کوئی نہیں میں اتنے تک پڑھنا جنہ تک با افتخار نہیں آ جانا تے جڑے لوگ نہ تشریف لے ہونی ہے میں تو میرا ذکر ختم ہو جانا یعنی میرا پڑھنا انہاں ذکر کرنا جنہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مولوی شام تک طرح سے نہ ذکر اللہ بیت مکنا ہے تے نہ میں تھکنا ہے تے نہ میں تمہیں تھکن دینا ہے تو متوجہ تسی ہو گئے ہو اللہ نے اس مقدس و طاہر مہینے میں اس ہادی دا ذکر نصیب فرمایا جس ہادی دے ذکر کو پیغمبر دے زبان وچوں عبادت آکھیا اور وہ ہادی میرا علی ابن ابی طالب فرمایا ذکر علی عبادت میرے ہادی دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت تے گل نہ مکی فرمایا ذکر نہیں کر سکتے اس علی دی دل وچ محبت رکھنا بھی اللہ دی عبادت میرے علی دا چہرہ دیکھنا بھی اللہ دی عبادت ہے جملے تھوڑی توجہ واسطے توجہ تھوڑی ہو گئی ہے ہوں میں جناب دے سامنے 4 سناٹے پڑھنے نے جڑے سوائے علی دے کسے نہیں تروڑے 4 خاموشیاں میں تو تمہیں خاموش نہیں نال سکتا تسی تو بولتے پے ہو نا میں 4 خاموشیاں دی گل پہ کردا جڑیاں ہاں نہیں خاموشیاں انہاں خاموشیاں نوں سوائے میرے مرشد علی دے کسے نہیں توڑیا صرف علی مولا توڑیا ہے یہ 4 پڑھا گا اس تو بعد قبلہ آ گئے تو ٹھیک نہیں تھے 2 جملے مولا دی وصیت پڑھا گا کیونکہ مولا نے 20 وصیتاں کتنی نے امیر المومنین نے بستر مرگ تے بعد اگر موقع ملیا تو ایک 2 وصیت پڑھ لگا ایک جملہ مصیبہ تو 4 سناٹے کنہ توڑے جی 4 خاموشیاں نو کنہ بدلے بولنے چ مولا علی علیہ السلام پہلی خاموشی پہلا سناٹا حضور دی زندگی ہوئی 40 سال ظاہری زندگی دی گل کر رہے ہیں باطنی تے نہیں کر رہا حضور دی ظاہری زندگی کتنی ہوئی جی 40 سال علی مولا دی ظاہری زندگی ہوئی 10 سال حضرت ابو طالب دے پاک مقدس گھر کو امام برگاہ بنایا گیا دعوت توحید واسطے جڑا مرکز بنایا گیا وہ حضرت ابو طالب دے گھر کو بنایا گیا جب جملہ ابو طالب دے گھر جو توحید کی دعوت کا مرکز بنایا گیا توحید کا پہلا جلسہ حضرت ابو طالب دے گھر ہی کرایا گیا جلسہ ہی اللہ کا ہویا ہے ابو طالب دے گھر وچ اے دسو مکے میں اللہ کا گھر کوئی نہیں تھوڑی ہاں نہ کرے جی آیا مکے میں اللہ کا گھر کوئی نہیں سی اللہ دا اپنا گھر یعنی خانہ کعبہ موجود ہے سی اس دے باوجود علی دے بابے حضرت عمران ابو طالب دے گھر جو توحید کا جلسہ کیوں ہوا ہے چونکہ اعلان ہونا ہی لا الہ الا اللہ اعلان کس چیز ہے لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ دے کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی سجدے دے لائق نہیں سوائے اللہ دے ایک ہون دا ہونا ہی اعلان اس دے ایک معبود ہون دا ہونا ہی اعلان اللہ نے اپنے گھر اس واسطے توحید کا اعلان نہیں کرایا ابو طالب دے گھر اس واسطے توحید کا اعلان کرایا ہے جو اللہ دے گھر جو بہت ہاں عمران دے گھر جو بہت نہ تو توحید کا پیغام دینے واسطے حضرت ابو طالب دے مقدس و طاہر گھر کا انتخاب ہوا علی مولا نے حکم دیتا کائنات رسول نے یا علی یہ جڑے قریبی ہے نا قرآن پڑھتا پیا اپنی زبان وچ مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے اپنے قریبیاں نو بلاؤ انہوں نے میرا پیغام دیو کم و بیش 40 بندے تک لکھے گئے علی مولا نے دعوت کا بھی انتظام کیتا یعنی تھوڑا جہا گوشت بکری کا بھی پکایا لنگر کا بھی انتظام ہے علی مولا کیتا 40 بندیاں دعوت ہوئی علی مولا دیتی وہ تمہیں پتہ ہے 3 دن دعوت ہوندی رہی لیکن میں ایک پیغام دینا سارا واقعہ تو پڑھنا ہی نہیں نا حضور نے ممبر کے اتنے آ کے جدو
میں تواڈے تک اللہ دا نبی بن کے آیا، انہاں بتاں دی پوجا چھڑ دیو، او قادر مطلق ہے، او علی کل شیء قدیر ہے، کوئی معبود ہے اس علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اس دا نبی بن کے آیا تے تانوں پیغام دینا آیا۔ قسم قرآن دی سارے خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ اگلی گل حضور نے فرمائی جڑا آج میری نبوت دی تائید کرے گا، اودی توحید دی تائید کرے گا، میں محمد دی حمایت کرے گا، میری مدد کرے گا، وہی میرا خلیفہ ہوئے گا، وہی میرا جانشین ہوئے گا، وہی میرا نائب ہوئے گا، وہی میرا وسیع ہوئے گا۔ قسم قرآن دی بہت بڑے بڑے بہادر بیٹھے ہیں لیکن خاموشی چھا گئی۔ اس سناٹے نو توڑے میرے مرشد علی مسکرا کے فرماتے ہیں آنا یا رسول اللہ، رسول اللہ ہمیں میری عمر تھوڑی ہے، وعدہ کرنا تواڈے والے پاسے آنکھ اٹھی تو میں آنکھ کر دیاں گا، ہاتھ اٹھیا تو میں ہاتھ کر دیاں گا۔ اگر تواڈے والے پاسے کسی ہاتھ اٹھائی آنکھ کر دیاں گا، اگر کسی ہاتھ اٹھایا ہاتھ توڑ دیاں گا۔ یہ خاموشی کہن توڑی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام 40 سالہ دے مصطفیٰ 10 سالہ دے مرتضیٰ نو ہاں دے نال آئے، ہاں ٹھڑ گئے نا یار۔ اگر 40-50 دشمن موجود ہوئے تے بھاویں 10 سالہ دے نکا برا ہوئے تے ایڈی دی گل کرے، توجہ نہیں کرنا، ایو دی گل نکا برا کرے، بھی گھبران دی لوڑ نہیں، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں تہاڈی کن پیچھے کھلوتا جڑی آنکھ اٹھی میں واہ کڈاں گا، جڑا ہاتھ اٹھیا میں او علی آکھیا نہیں، علی اکھاں کڈ کے بھی کھائیاں نے۔ جی میں ذمہ داری نال جملہ بیان کرنا، علی صرف آکھیا نہیں، علی ہاتھ روڑ کے وکھائے نے۔ اگر تسی آج جو تے اس مثال میں وکھا دیاں، رسول خدا جو تبلیغ واسطے نکل دے نا جی اعلان نبوت کرن دے شادی بعد تبلیغ خدا واسطے تبلیغ دین واسطے لوگاں ایک طریقہ بنایا کہ چھوٹے بچیاں نو حضور دے پیچھے لا دینا اور انہاں حضور نو پاگل آکھنا، دیوانہ آکھنا، پتھر مارنے، پریشان کرنا۔ تے حضور نے آج حضرت ابو طالب دسیا چاچا جان میں تبلیغ کردا، لوگاں نے بچے میں پتھر مارنے نے۔ حضرت رسالت ماں کو نال لے کے حضرت ابو طالب انہاں لوگاں نے بوئے تے گئے، کنڈے کھڑکایا، باہر آئے۔ سرکار نے ایک بندے نو آکھیا بھی یاد رکھیا یہ میرا بھتیجا ہی نہیں ہے، میرا مولا ہے، اے میرا بھتیجا ہی نہیں ہے، میرا دین ہے، اے میرا بھتیجا ہی نہیں ہے، میرا راہبر و رہنما ہے، میرا ہادی ہے۔ توجہ کی تسی تواڈے بچے اس مصطفیٰ دے نال بد اخلاقی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ دی، یاد رکھیں آج دے بعد اپنے بچے کو تسی سنبھال لو۔ جن نے تسی توجہ نہیں کرنی میں اگلا جملہ نہیں آکھنا، مسکرا کے مطالعے فرماندے بہن میں تانوں چیلنج کرن آیا، میں تانوں دھمکی دین آیا، جو اپنے بچے کو سنبھال لو، جے تسا نہ سنبھالیا تو میرے گھر بھی ایک بچہ ہے جو اپنے آپ نو ڈک لو، روک لو، کنٹرول کر لو، نہیں تو میرے گھر بھی ایک بچہ ہے۔ انہوں چونکہ پلاننگ کی جائے، کوئی اچانک دے رہی بچے اپنی مرضی نہ کرتے، گھر چوں باپ بھیج دیا کر دیا تو انہیں پھر آ گیا عمران ابو طالب ہو، تسی بادشاہ ہو، مکے دے سردار ہو، سید البتہ ہو، تو مولا سے ان کی آکھ سکتے ہیں وہ بچے ہوئے۔ غور کیتے تو سام مولا بچیاں نو گھر چکنے ڈاک کے نہیں رکھیا جا سکتا، بچیاں نو بن کے نہیں رکھیا جا سکتا، بچیاں نو کیویں کنٹرول کیتا جا سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جڑی گل آج میں کیتی ہے نا تو تساں مینوں جواب دیتا ہے، کل تساں میرے بوئے تے آنا ہے، انجے تساں کل آنا ہے میرے بوئے ہوتے تے یہ گلاں یاد رکھ کے آوے جڑی آج میرے نال کرتے پے ہو۔ آ کے حضور نو نال لے کے تے 10 سالاں دے علی دا بازو نپ کے حضور دا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ دے کے تے حضرت عمران نے فرمایا یا علی او جڑا کل دعوت ذو العشیرہ تے وعدہ کیتے نا بڑے بھرا دے نال، اگر آنکھ اٹھی تے آنکھ کٹ دیاں گا، اگر ہاتھ اٹھے تے ہاتھ کٹ دیاں گا۔ اکھاں بھی اٹھن لگ پئیاں نے، ہاتھ بھی اٹھن لگ پئے، میرا بچڑا وہ اکھاں بھی تیں کرنیاں نے، وہ ہاتھ بھی تیں کرنے نے۔ دوویں بھرا صبح دے اٹھے، اگے اگے محمد مصطفیٰ، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ۔ علی فرماتے پہ میرا حبیب، میرا رسول، میرا آقا، میرا مولا، تبلیغ تساں کرنی ہے، اگر کوئی سامنے آیا تو دفاع غور کریا جائے تو پر میں دعا بھی راول نہیں ہے کھجورا، محمد مصطفیٰ بھی کھجورا کا ناول فرما رہے ہیں، علی مولا بھی کھجورا کا ناول کھا رہا ہے۔ اب پیغمبر نے جڑے ویلے پہلی گٹک، پہلی گٹھڑی، پہلی ککڑ جو تو
سٹن کا ارادہ کیا علی فرماتے ہیں یا نا یا رسول اللہ یہ سٹنیاں نہیں یہی تے علی دا اصل ہے اے کٹلیاں اے گٹکاں اے جکڑا میں علی نو دیندے جواب نہیں آتی علی دے کول جی میں کتاب وچ پڑھدا پیا مطلب کچھ سمجھے مولوی میں اس گل نو جاندا ماہ رمضان وچ اگر 14 معصوم دے نال جھوٹی گل منسوب ہو جائے تے روزہ باطل ہو جاتا ہے یہ بڑا اوکھا ماہ رمضان وچ پڑھنا اور میرا باطل نہیں ہوندا قضا دے نال کفارہ بھی بندے تے واجب ہو جاتا ہے تو میں پیغام دینے لگا ذمہ داری نال ہر جملہ پڑھدا پیا فرمایا یہ کٹلیاں میں نے دے جاؤ امیر المومنین جاتا ہوں تو کٹلیاں دوے بغیر تبلیغ کرتے پے نے اگے اگے مصطفیٰ نے پیچھے پیچھے مرتضیٰ نے ذرا ایک باری مکے دے شہر وچ اپنے آپ کو لے جاؤ اکھاں بند کر کے تے تصویر دیکھو جویں میں دیکھ رہا تے تانوں دکھاؤਣ دی کوشش کر رہا قسم بخدا جویں جویں بھائی کمر عباس او بچے گھراں وچ ہوئے ہیں ماں باپ نے سکھایا جویں جویں اپنے گھراں وچ پتھر لے کے نکلے پیغمبر نو مارن دا ارادہ کیتا علی مولا نے انج آکھنا اپنی رائفل دے وچ اپنی بندوق کے کارتوس آگاں یا گولیاں آگاں علی مولا نے رکھڑیاں شروع کر دیاں تے جویں جویں بچے گھر وچوں نکلے نا تے پہلے بچے دی اینج پئی نگاہ تے دوجے لگا اندر ہی رہیا یار کلا نہیں مطمئن بیٹھی ہو جی ویکھ کے نکلے باہر کلا نہیں آج محافظ دے نال ہے بچے نے مارنے شروع کیتے پتھر امیر المومنین پیچھے مولا امیر المومنین نے اپنی کارروائی شروع کی تھی مولا علی نے اپنا حملہ شروع کیا ہوں میرا سوال ہے اگر ایتھے کوئی بندہ جاندا بھی ہوے اودے پیچھے تہاڈے وچوں یا میرے وچوں کوئی بندہ فائر کرے یا مثال کے طور تے تیر مارے یا گلیل ہی مارے جڑی ساڈے کول ہوندی ہے اگر بندہ اگوں رستہ موڑ بنا جائے ہٹ جائے گولی کتے جائے گی بولو خیر یہ کہ سامنے نکل جائے گی جب وہ لہر دی روڑی ہوئی تاں بھی سامنے نکل جائے گی تیر ہویا تو تاں بھی سامنے نکل جائے گا قسم ہے قرآن دے تری پاریاں دی علی مولا دا اتنا نشانہ ہی جدے جدے گلیاں بچے مردے گئے علی یا گولیاں پیچھے مردی لگے جدے جدے وہ مردے گئے پیچھے پیچھے امیر المومنین دا حاصلہ انہوں نے پیچھے پیچھے کچھ مشاہریت مدائن لگو اگر کہ چھوٹے آنا اب آبیلہ دی چوڑ وچ بھی چھوٹے ہی آنا توجہ ہے کہ اب آبیلہ دی چوڑ وچ بھی چھوٹے ہی آنا لیکن ہاتھی مار لے دیا وہ جنہیں جنہیں بچے کسی دی باں کوئی نہ کسی دی آگ کوئی نہ کسی دی لات کوئی نہ کسی نے گولی علی دی لگی ماں دی جھوڑی کے جگہ دیا پہ کیونکہ گولی تو مگر آئی نا ماں کے لیے پہین کی بنے آج خیر ہوئے انہوں نے آج کلہ آئے ہی نہیں آج علی کو نال لے کے آئے انہوں نے ہمیں پڑھے ابے آج آنے تو گل کرنے ابو طالب دے نال اور جنہیں بندے کو پچھلی گل یاد ہے انہیں پڑھے پیو ہوتے نا تو لامہ دینے ہیں ایسے میں جا کے گل کرنے ہیں سید البتہ دے نال جویں باپ گھر ہے کسی دیکھے میرے پتر دی آگ کوئی نہیں کسی آگے میرے پتر دی باں کوئی نہیں کسی آگے اللہ تو زخمی ہے وہ سارے بچے نے اکٹھے کر کے سارے ابے ابو حضرت عمران نے بوے دے آگے تے قلباب گیتا حضرت علی مولا دے مقدس و طاہر پاک بابا دین دے محافظ بابا حضرت ابو طالب دروازے تے ویکھیا بھی سارے مکے دے مشرک تے کافر بچے لے کے اکٹھے ہوئے سرکار نے فرمایا کی بنیا نے انہوں نے کہا جی تساں ویکھیا نہیں تواڈے بچے میرے بچے دی اکھ کٹ چھڑی گئے میرے بچے دا بازو ٹوٹ گیا ہے میرے بچے دا پیر ٹوٹ گیا ہے میرے بچے دی کمر زخمی ہو گئی ہے مسکرا پہ حضرت ابو طالب تے مسکرات فرمایا کل ہی وہ گلاں میں تواڈے نال کیتیاں نا تساں کہ کی کریے بچے نے ہن میں کی کراں اللہ نے مینوں بھی علی دیا بچہ عطا کیتا ہے دیکھو تو میں رمضان وچ بابے دی جوانی آئی ہے کہ نہیں آئی یہ بھی میرے مرشد علی دا ہی کمال ہے یہ آئی پہلا سراٹا یہ آئی پہلی خاموشی جی توڑی ہے کس توڑی ہے جی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دوسری خاموشی دوسرا سراٹا یہ بھی علی مولا تو ہے چار ہیں جنہیں میں آج تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں دوسرا سراٹا دوسری خاموشی حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور حضرت عمران نے اپنی اولاد کو وصیتاں کیتیاں انہاں وصیتاں میں نہیں پڑھتا وصیتاں اگر
بچے محرم میں ایک مجلس حضرت ابو طالب کے وصیت نامے تے پڑھی گئی تو انہوں وصیتوں میں ایک جملہ آ گیا حضرت رسالت ماں بنو کہ اے میرا رب اللہ میرا آخری وقت آ گیا میں دنیا تو جا رہا میرے جان کے بعد مکہ تواڈے رہن کے قابل نہیں رہنا جی میں خود ذمہ داری نال پڑھ رہا میں اکھاں دا بڑے جملہ پڑھدا پیا کہ مکہ میرے جان کے بعد تواڈے رہن کے قابل نہیں رہنا تساں ہجرت کر کے مدینے چلیا جانا ہے یہ وہ دستا ہے جنہیں آپ کبھی کلمہ نہ پڑھیا ہوئے توجہ ہی نہیں کی تھی آنے والے وقت وہ دستا ہے جنہیں آپ کبھی کلمہ نہ پڑھیا ہوئے فرمایا تساں مکے چوں مدینے چلیا جانا ہے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا پیغام خدا کے مطابق حضور نے تیاری کی تھی جلے ویلے تیاری کی تھی مکے چوں مدینے ہجرت کرن دی تے سرکار نے سارے صحابہ نے بلایا اکٹھے بھائے اہل بیت دے نوجوان بھی اکٹھے تو رسالت مار نے جملہ آ گیا کہ امر الہی دے نال میں ہجرت کر کے مکے چوں مدینے جا رہا اج کون ہے جڑا میرے بستر تے سام جاوے میرے کو کچھ امانتاں نے مشرکین و کفار دیاں کل امانتاں واپس کر کے تے وہ میرے پیچھے مدینے آ جاوے کون ہے جڑا میرے بستر تے سو جاوے کل یاد رکھیا صرف سمنا نہیں آج راتی میں آ کے جبریل دس گئے نے جو مکی تے کافراں تے مشکلاں نے مشورہ کیتے ہر گھر دا ایک ایک جوان لے کے ہر قبیلے دا ایک ایک جوان لے کے انہیں اکٹھ کیتے ہیں آج راتی انہیں میرے بستر تے حملہ کرنا ہے میں شہید کرنے واسطے یاد رکھیں آج میرا بستر سیج نہیں جے مقتل جے موت یا روز سمنے جیڑا چاہتا ہے میں محمد بستر تے سمنا و آگاہ کرے تاکہ میں مطمئن ہو کے سفر کر جاواں ذاکرین بھائی پڑھتے ہیں حضور آ کے اسے بستر لپیٹ دے میں نہیں پڑھیا چونکہ میں روزہ ہے تو میں نہیں پڑھیا اس بات میں وہ جملہ نہیں لگتا جو میں پڑھے وہ میں جملہ کر لگا جنہیں کے لیے حضور نے فرمایا کون میرے بستر تے سمے گا چاپ کے تلواراں دس آیا میرے بستر تے خاموشی چھا گئی سناٹا چھا گیا ہر کوئی خاموش ہو گیا چپ ہو گیا ہر کوئی قسم بخدا سناٹے نو اس خاموشی نو ایک ہستی نے تروڑیا جدا نا علی ابن ابی طالب ہے مجمع وچوں کھڑے ہو گئے حضور کے سامنے آ کے جنا آنا یا رسول اللہ تواڈے بستر تے وہی سو سکدا ہے جدا نور تواڈے نور وچوں ہوئے مولا میں بستر تے سون واسطے رسول خدا سفر کر گئے علی مولا نو بستر تے سوا گئے ہن تو میرا تے سوال ہے کہ رسول خدا تے بھی سوال ہے علی مولا تے بھی ایک سوال ہے تھوڑی توجہ دا طالبات جملات لگا اے تسی سامنے میرے کافی سارے بھرا بیٹھے ہو اگر وڈے بھرا نو پتہ ہوئے جو میری تے قاتلانہ حملہ ہونے گوارا کرتا ہے نکے بھرا نو اوتے سوا کے نکے بھرا نو موت یا روشت کر لیا چھڑ کے بھائی کمر کوئی ہے ہی ہو جائے بھرا جڑا چھڑ کے نکے بھرا نو تے نکا بھرا بھی علی جی ہوئے وڈا بھرا محمد مصطفیٰ جی ہوئے سوال محمد مصطفیٰ دا یا رسول اللہ نکے بھرا نو موت بھی تے سوا کے تسی کیویں چلے گئے پھر علی مولا تو پوچھتے ہیں یا علی تسے نکے بھرا کے وڈے بھرا تے بستر تے موت یا روش وچ کیویں سو گئے تمہاں بھراواں دے جواب سنو جڑے متوجہ ہو گئے ہاں تواڈے ٹھر جان یا رسول اللہ نکے بھرا موت دے بستر تے سما کے تسی چلے گئے مولا کیویں چلے گئے کائنات دے رسول دا ایک ہی جواب آئے گا جڑے متوجہ بیٹھے ہو کائنات دے رسول دا یہ جواب آئے گا جڑے ویلے میں اپنے بستر تے علی نو سما کے اپنے گھر وچوں نکلیا چویں پاسے میں مکے دے کافر تے مشرک ننگیاں تلواراں لے کے جوان کھلوتے ڈٹھے نے ایک میں چٹکی ایک مٹھی میں چاہیے مٹی دی تراب دی میں انہوں نے پاسے سٹی وہ سارے دے سارے انے ہو گئے میں مطمئن ہو گیا یقین ہو گیا جیڑی ایک چٹکی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابو تراب کا مقابلہ کیوں کر توجہ ہے تھوڑی جڑے تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے ابو تراب کا مقابلہ کیوں کریں گے ہوں مولا متقیان کا سوال کریے یا رسول یا علی آیا تو ڈر نہیں کہہ روزہ تو سمجھ آیا تو میں نہیں ہے مطلب تجھے سمجھ دو اکھی اکھی بند کر دیا سے تو مولوی کیڑا کو روزہ رکھے ہیں تھوڑی جی ہمت تو سب میرے نال کرنی ہے تو یا علی تسی موت بستر تے کیویں سم گئے امیر المومنین نے فرماندے نے جڑا حضور نے جملہ آکھیا ہے نا سنیا سارے آئے سمجھیا میں علی آئی تو یار قرآن نو پڑھنا سننا معیار نہیں قرآن نو سمجھنا
میں آ رہا ہے، یعنی کہ میں دنیا نہیں سمجھیا۔ علی مولا فرماندے تو نہ سنیا نہیں، اللہ کے رسول فرمایا کون ہے جڑا میرے بستر تے سو جاوے اگرچہ تلواراں دا سایہ ہے لیکن کل میرے کول امانتاں نے، میرے کو کافراں دی امانتاں نے، مشرکاں دی امانتاں نے، میں چاہ رہا کل انہاں دی امانتاں واپس کر کے مدینے میرے پیچھے آ جائے۔ سنیا سارے سمجھیا میں علی ہے، چوں پیغمبر نے جتے فرمایا نا سو جا اوتھے ہی علی دی زندگی دی ضمانت بھی دے چھوڑی، جتے سمائے اوتھے علی دی زندگی دی ضمانت، یعنی فرمایا امانتاں واپس، امانتاں تاں کرنی ہے تے زندہ ہونا ہے۔ فرمایا کل میرے پیچھے مدینے، بولو ذرا سارے، مدینے آ جانا ہے، مدینے تاں جانا ہے تے زندہ ہونا ہے۔ تے مطمئن ہو کے علی سونا اے دوجا سناٹا کس توڑیا؟ مولا علی علیہ السلام نے دوسری خاموشی توڑی تے ابو الحسن نے سرکار امیر المومنین ہوں تیجا تے اگے چوتھا، پریشان تے نہیں ہوندے گئے، اچار تے پورے کرنے ہی نہ جو ادھر تک انشاءاللہ بھائی آ جاؤ گے۔ تیسرا سناٹا، حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مدینے جا رہے ہیں تو لوگوں سکھ دا سا مدینے نہ لے دیتا، جتنا چر حضور مکے رہے ہیں حضور کے نال کسی ایک جنگ بھی نہیں کی۔ مدینے گئے تو جنگاں تو جنگاں، اگلی ختم نہیں ہوئی تو نویں جنگ دی تیاری، اگلی ختم نہیں ہوئی تو نویں جنگ دی تیاری، آنکھوں تے چکنا آگ نہ چڑھا۔ اچھا یار ایتھے اگر کسی بندے ایتھے ایتھوں دے راہ نالے ایتھوں دے بندے کو قتل کرنا ہوئے، ایتھے ہم دے ویچو لگے 40-50 سال یہ قتل نہ کر سکے، ادھر تے حملہ نہ کرے، کوئی بندہ ایتھوں چھڑ کے لاہور چلا جائے، یہ روزانہ ادھر مگر گیا ہوئے مارنا ایتھے سوکھا کے لاہور جا کے، ایتھے سوکھا سے یہ واقعوں دے پیچھے لاہور کیوں بار بار جا رہا ہے؟ جملہ اقبال جعفری آکھن لگا پتہ نہیں کیڑا ماتمی ادار قدر کرے گا، مکے دے وچ حضور تے ایک حملہ بھی نہیں ہویا، مدینے گئے تے روزانہ جنگ، وجہ کی ہے پوچھو مکے دے کافر مشرک لوگ مدینے جا کے مارتے ہو، مکے چ کیوں نہیں ماریا؟ مشرکاں دا ایک ہی جواب ہے کیویں مار سکدے ہیں؟ جڑے ویلے ارادہ کردے ہیں سجے پاسے نال علی نظر آوندا ہے، کن پیچھے ابو طالب نظر آتا ہے، ابو طالب دے ہوندے حضور تے حملہ کرنے دی سوچ بھی نہ سے سکتے۔ حضور آ کے مدینے ایک سلوات پڑھ دیا مومن نظردار مجلس شامل ہوئے، اللہ پاک نے سلامت رکھے، بالخصوص بابری بٹ صاحب بابا نادر بٹ آ گئے، مالک انہوں نے سلامت رکھے، مالک زندگی سے عطا کرے نا، ساڑھے امام ورگا مجلس دی وہ بھی ایک زینت ہے۔ تو میں قبلہ آخر یہاں کہ حضور جب مدینے چلے گئے تو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، ادھر نہ جنگ بدر، جنگ بدر کفار و مشرکین بھی آ گئے، نبی خدا بھی آ گئے، نال حضور کے جڑے صحابہ بھی آ گئے، جہاں پانی والا کھوہ ہے نا وہ مشرکان دے پچھلی سائڈ تے آ گیا، یعنی ادھر تے قبضہ ہو گیا مشرکین مکہ، اور پانی بند کرنا یہ انہوں نے پرانے زمانے کی فطرت ہے، میں نہیں پتا کہڑا بندہ سمجھ گیا ہے جی، اپنے نے حضور کا پانی بند کیتا، وہ دے پتر نے سفین چالی کا پانی بند کیتا، وہ دے پتر نے کربلا وچ امام حسین کا پانی بند کیتا، یعنی انہاں دے اندروں کفر، میں نہیں پتا کس بندے گل سمجھی ہے، جی میرے دادے تو لے کے کفر آئی نا، بھاویں زبان تے لے کے قبلہ پڑھ دے پیار میں زبان تے نال دین قبول کیتے اندر نہیں گیا، انہاں میں زبان تے نال کلمہ پڑھے اندر انہوں نے کلمہ نہیں گیا۔ ابو سفیان حضور دے نال جنگا، معاویہ علی دے نال جنگا، یزید کی خیال ہے ٹھیک آخر ہے، تو انہوں نے پانی بند کر لیا، کھوہ آ گیا کافر والے پاسے، مشرک والے پاسے، اس پاس یا رسول خدا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج کون ہے جڑا اس کھوہ تو میں نے پانی لے آتے ہیں، کیڑا بندے میں ان دشمنوں دے وچ کلے ہی چلا جائے، سناٹا چھا گیا، قسم قرآن دی خاموشی ہو گئی، ہر بندہ سر نہیں سٹ گیا، جن سر کے اتنے پکھی پرندے بیٹھے ہونا، کیوں پانی لے نہیں جانا، موت والے پاسے جانا، جی میں سناٹا چھا گیا، علی مولا مسکرا کے اٹھ بیٹھے، علی فرمایا یا رسول اللہ آنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انہوں نے کچھ نہ آکھو، اگر پانی پسند کر دیو تو میں علی پیش کرنے واسطے تیار، میں علی پانی لے کے آؤں، جاؤ یا علی، علی مولا نے مشق چاہیے، تلوار چاہیے، علی مولا تنے تنہا کوئی نال بندہ نہیں، علی مولا ٹر پہ یقین کر جائے موڑ کے پچھو ڈٹھا بھی نہیں، مطلب کوئی یہ نہ آکھے بھی علی بھی وجہ کی تھی سا، یہ علی مولا ٹرتے جاندے نے پیغمبر نے بھرا واسطے دعا کی تھی، علی مولا نو
آنے تھوڑی دیر ہو گئی، پانی مولا نہیں آتا لیکن آنے تھوڑی دیر ہوئی. پیغمبر نے پوچھا یا علی دیر کیوں ہوئی ہے؟ جان دے علی دی آنا جان دے پیغمبر بھی آن تم میرا واپس گل کی تاکہ فضیلت علی دا سانو پتہ لگے، جڑے کول بیٹھے ہیں انہوں بھی پتہ لگے. پیغمبر پوچھتے پہ یا علی آمن چ دیر کیوں ہوئی؟ یا رسول اللہ میں گیا کسی بندے کی ہمت نہیں بھی میرے سامنے آ گئے، دور پہ گلے رہن میں علی اللہ، لیکن کسی بندے کی ہمت نہیں پی. کوئی نہیں علی کے سامنے آیا، میں پانی بھر لیا، پانی بھر کے میں واپس نہیں آیا. یا رسول اللہ ایک اندھیری آئی ہے، اندھیری بڑی سخت اندھیری. اس اندھیری واسطے 2 منٹ واسطے رک گیا، وہ اندھیری ختم ہوئی، میں ٹریا، تھوڑی دیر بعد پھر اندھیری آ گئی، پھر رک گیا، پھر ٹریا، پھر اندھیری آئی. 3 باری اندھیری آئی ہے، 3 باری میں علی رکیا. اس وقت میں آنے چ دیر ہوئی. ہوں کہ نات نبی اٹھے، علی دی پیشانی تے بوسہ دیتا، مسکرا فرمایا یا علی جڑی پہلی اندھیری آئی ہے نا اللہ رب العزت نے ہزار فرشتوں دا سردار بنا کے جبریل کو بھیجے ہے. پہلی اندھیری اللہ نے ہزار فرشتوں کا سردار بنا کے سالار بنا کے حضرت جبریل کو بھیجے ہے، جو اگر مشکل موقع آ جائے تو مشکل کشاد ہی کان پیچھے کھڑے ہو جائے. دوسری باری اندھیری آئی ہے، اللہ نے میکائیل کو 1000 فرشتے دے کے بھیجے ہے. تیسری باری اندھیری آئی ہے، اللہ نے اسرافیل کو 1000 فرشتے دے کے بھیجے ہے. تو یعنی اللہ تیرے عمل تے فخر کر دے. اللہ اللہ تیرے عمل تے فخر کر دے. یہ سناٹے میں کس طرح ہے جی؟ مولا علی علیہ السلام چوتھا سناٹا پڑھ چھڑا، چوتھا سناٹا، چوتھی خاموشی جڑی امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے. میرا دل کرتا ہے کہ جدوں بھی تھوڑے سامنے کھلواں نا علی دے فضائل علی دی سیرت مکدی جے نہیں تے بندہ کوشش کرے کتاب دا مطالعہ کرے، کوئی نویں گل تہاڈے تک لے کے آوے. چوتھی خاموشی، چوتھا سناٹا جڑا امیر المومنین نے توڑیا ہے. میرے تو کام ہی محنت کرنا، ایک ترتیب دینا، اگر ترتیب میں کوئی فرق آوے تو پھر آکھیا جائے. چوتھا سناٹا جڑا علی مولا نے توڑیا ہے وہ آخری سناٹا، چوتھا سناٹا، چوتھی خاموشی جڑے میرے مکے دے کفار تے مشرک علی دی تلوار دے نال قتل ہو کے تھک گئے تے انہاں پھر آکھیا بھی آخری جنگ، حرف آخر ایسی جنگ کرو جو پیغمبر نو ختم کر دے، دین پیغمبر نو ختم کر دے. ابو سفیان بیٹھا اپنے گھر تے بیٹھ کے سوچن لگ گیا بھی پیغمبر دے نال جتنے بھی ہیں انہاں دے نال لڑنا سوکھا، جڑا ہے تیرا پیغمبر دے نال، جڑا ہر ویلے رہندا بھی نال ہے، کسے جان کے جو پیچھے چھڑ کے نہیں آتے، ہر ویلے علم وہ ہاتھ وچ ہوندا ہے. توجہ کیتی ہے تساں؟ اوندا میں کی کرساں؟ اے بھٹی دا پالن تو میں ڈھیر سارا بنا لیا ہے، او بھی قبیلہ نال لگ گیا ہے، او بھی قبیلہ نال لگ گیا ہے، او بھی قبیلہ میرے نال لگ گیا، بندے ڈھیر اکٹھے ہو گئے. انہاں وچ علی دے سامنے جان والا نظر کوئی نہیں آوندا کہ میں علی دے مدے مقابل بھیجاں، پھر اپنے آپ کو آتا ہے اس کو بھیجاں، پھر آتا ہے انہیں بھی نس جانا ہے، پھر آتا ہے انہوں بھیجاں انہیں بھی نس جانا ہے، انہوں بھیجاں انہیں بھی نس جانا ہے، پھر اپنے آپ کو آتا جانا عمر ابن عبدو مدے کو پتہ نہیں کس بندے سمجھیے کیا ہزار جوان کے نال بھائی سارے دباس کرنا لڑ گئے. عمر ابن عبدو مدے کو جانا بہادر بھی جنگجو بھی اور تجربہ کار بھی ہے، اپنے گھر چ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پہ اگر علی دے نال لڑ پیا نتیجہ کچھ نکلے جنگ بھاویں علی جت جائے پر علی دے سامنے جھاڑ کٹ جاسی. میں نہیں پتا کس بندے کا سامنے جھاڑ جان ویکھن دا موقع سانو مل جائے گا. آیا عمر ابن عبدو وعدہ کے دروازہ کھولیا، اس وقت یہ جی کو بیٹھک ہوندی آئی، میں اپنے دفتر وچ بیٹھے کردا پیا نے بوہا کھڑکایا، اندروں عمر ابن عبدو نے پوچھا کون؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ دی کمال جملے نے فرمایا کہ اودہ خیال ہے جھٹ کٹ سی. چلو جنہاں جھٹ کٹیا نہ ہو اگر میں دسنا کہ کٹیا سی. آیا اودہ کے تک باب کیتا، ہو سکے کون فرمو ہو سکے میں ابو سفیان نا کیوں آیا، ہو سکے تو تے کھول اندر دو یہ گل کریے. انہیں دروازہ کھولیا آپ وہ بہ گیا، ہو سکے کی اپنے ہو سکے بڑیاں جنگاں لڑیاں حضور دے نال ساری ہی اسی ہار گئے. ہر جنگ وچ اسی دا کام ہویا، بندے مرا کے جنازے چلا کے گھر آ گیا. ساڈا دل کرتا ہے آخری جنگ ہوگی، وہ واسطے انتخاب تیرا کیتا ساڈے نال چل. اس کا کیا حضور اتنے تکڑے اتنے ڈاٹے اس کا نہ کوئی حضور جنگ لڑتے ہیں، توجہ نہیں کی تھی، وہ جنگ لڑتے ہی کوئی نہیں.
ایک جوان ہے، بس وہ جوان ہے جہاں سارا بیڑیاں تو بہ گیا، سانو سکھ کا ساہ نہیں لین دینا۔ انہیں آگیا چاہے دس بھی وہ جوان لڑتا کیوں، آپس گھر بیٹھے ہاں، یہ پتہ لگے جوان لڑتا کی ہو جائے، وہ انداز کیسا لڑتا، گھوڑے تو سوار ہو کے لڑتا ہے، پیدل لڑتا ہے، تیر نہ لڑتا ہے، تلوار نہ لڑتا ہے، نیزے نہ لڑتا ہے، کس طریقے نہ لڑتا ہے۔ ہوں دستا پہ پہلی جنگ بدر ہوئی، وہ بھی وہ سن ماریا، توجہ ہے، دوجی ساڈی وہ جنگ ہوئی، وہ سانو اس ماریا، تیجی جنگ ہوئی، ساڈا اس کوئی حال نہ چھڑیا۔ آ گئی جنگے عہد، جنگے عہد دے وچ اسی پہ لڑتے آسے، توجہ اسی لڑتے پہ آسے کہ اچانک وہ ود کے حملے پہ کرتا ہی، اچانک انہیں تلوار ٹوٹی تو سانو سکھے دا سا آیا بھئی ہن خیر دی تلوار ٹوٹ گئی ہے، ہن جھٹ لگ جائے گا، لیکن سان کی پتہ ہی یہ تلوار ٹوٹنا بھی ایک معجزہ ہے۔ اودی تلوار ٹوٹن دی دیر آئی، اودی اللہ نے آسمان تو ایک نویں بھیج دیتی جدا ناز رفتار آئی، جدے وداندا جاندا ہے 70 گاہ تک وہ ودتی جاندی ہے۔ عمر ابن عبد الوہاب کہتا ہے میں گواہی دینا تو گل سچی پیا کرنا ہے۔ لطف تو سالے میں اگلا جملہ میں آخر میرا تو کام ہے محنت کرنا، اس نے کہا میں گواہی دینا بھائی ساجد آباد تو گل سچی پیا کرنا ہے۔ اس نے کہا بھی اگے میرے کو پوچھئے تو ویکھی ہی نہیں، تو دے سامنے گیا ہی نہیں، تو لڑدیا نہیں ویکھیا، اندازے جنگ بھی تو میرے کو پوچھیا ہے، اس کے باوجود تو کیویں گواہی دینا ہے جو گل میں سچی پیا کرنا، جو جوان ہے ایک ہی لڑتا ہے بھاویں دشمنائی۔ عمر ابن عبد الوہاب مسکرا کہتے ہیں جویں جویں گل کرنے نہ ایتھے بیٹھیا بھی تینوں پسینے آتے جانے۔ میدان جنگ تے دور دی بات ہے، ایتھے بیٹھیا بھی تینوں پسینے آتے جانے نے۔ گل کہڑی ہے جی انہوں اکٹھے کر لے جنگ جو عمر کو بھی نال لا لیا، لے کے مدینے آ گیا۔ حضور نے مدینے دے جمعہ پاس سے پہلے خندق خدائی آئی، مشورہ کہہ دیتا حضرت سلیمان نے، کتنی عظمت مالک آئی جدے کو مشورہ رسول اللہ دے دیا، مشورہ لے کے پھر ہوتے عمل بھی کرتے آئے۔ جنگ خندق ہوتی ہوئی، مسلمان اندر، کفار و مشرکین باہر، ویدرہ بھی اندر جا گئی تو لڑی یا تو کوئی باہر آوے تھے لڑیے۔ عمر ابن عبد الوہاب نے اپنا گھوڑا بجایا اور بجا کے اس نے گھوڑے کو جمپ لگایا اور خندق پار کر کے اندر آ گیا۔ اندر آ کے نے کچھ گلاں کیتیاں، اے وہ میں سناٹا پڑھن لگا چوتھا تے تواڈے تو سیاںا مجمع ہے بھی کوئی نہیں، میں لگدا تسی پہلے پڑھ گئے ہو کہ میں کی پڑھنا ہے، کیونکہ تواڈے چہرے دی مسکراہٹ دسدی پئی ہے۔ یہ اندر آیا تے انہیں آ کے پہلا کیا گیا کہ تواڈا عقیدہ ہے جیڑا تواڈے وچوں ساڈے ہتھوں مر جائے او جنت ویندا ہے۔ یہ بھی تواڈا عقیدہ ہے جیڑا ساڈا مر جائے او جہنم جاندا ہے تے تسی راضی بن جاندے ہو، انجی گل جی۔ جیڑا جنت جانا چاہتا ہے وہ میرے سامنے آ سمجھ آئیے تواڈے وچوں جیڑا جنت جانا چاہتا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، جیڑا جانا چاہتا ہے خاموشی۔ حتیٰ کہ اس نے اتنی ہمت کی تھی حضور دے خیمے کے اتنے آ کے اس نیزہ مارے۔ اس نے کیا کہ میں جوان کوئی نہیں، اگر کوئی جوان ہے تو وہ میرے مقابلے میں بھیجو۔ قسم خدا دی آخر دی دے رہی کائنات دی کلی رحمت خلق عظیم دے مالک محمد مصطفیٰ دے چہرے تے جلال آیا اور پیغمبر جلال دے نال فرمایا ہے کوئی جنہیں اس کتے دی زبان کو بند کرے۔ اے پیغمبر نے زندگی دا پہلا اور آخری جملہ جنہیں نے جتنا سخت لہجے وچ حضور نے فرمایا کوئی ہے جنہیں اس کتے دی زبان کو بند کرے۔ پیغمبر سامنے گل سمجھا کے ڈر کے یاد رکھے آج جنگ خندق ہوئے یا کوئی بات موقع ہوئے جیڑا بھی مصطفیٰ دے دروازے دی اچھا بولے، جیڑا بھی مصطفیٰ دے دروازے دی توہین کرے، خاموشی چھا گئی، چپ ہو گئے، کوئی بندہ اٹھنا تو تیار
نہ ہویا سر جھکا لے ایک بندے تاریخ جتوں تک بھائی حیدر شاہ جی ملتے ہیں دوجے کا مونڈا ہلا گیا نہیں جو سوچی تو پھر بھی نہ اٹھی ہاں اس آگیا جو سوچ نہیں نہ اٹھنا پھر بھی نہ اٹھی کیوں نہ اٹھی اس آگیا دور جاہلیت جدو میں بھی کافر آئی یہ بھی کافر آئی اسی تجارت کے سلسلے میں جا رہے ہیں ڈاکو پہ گئے انہیں 5-6 سال کا اونٹ جڑے انہوں ایک لات تو نپ کے بما کے مارنا شروع کر دیتا ایڈا بہادر ہے تو نہ توجہ نہیں کی تھی چلو ایک سلوات پڑھنا پھر آگے سید افتخار حسین نقوی صاحب تشریف لائے جی انہوں نے ان واسطے میں سلوات پڑھائی ہے بس اے جملات ایک جملہ مسائب دا پڑھوں گا چونکہ مسائب نے اس بات نے شروع کیتا اگر وہ لیٹ ہوں تو پھر ذرا ایک سلوات پڑھ دی والے محمد عصمت ہے انہوں نے جو آخری پڑھن لگا جدو اس آگیا کوئی ہے مرد میدان تو میرے مقابلے بھیجو خاموشی چاہ گئی سر جھکا لے کسی بندے نے جواب نہ دیتا جڑے میرے حضور نے فرمایا کوئی ہے جڑے مقابلے چاہے تو منہ بند کرے سارے خاموش ہو گئے امیر المومنین اٹھے پیغمبر کے سامنے آ کے آنا یا رسول اللہ کے رسول نے کی آخر حکم دیو میں علی نے مقابلے ساری بات نہیں پڑھتا ہے سناٹے نے بھی کس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی مولا دے مدد مقابل چلے گئے جڑی ایڈیاں تے مولا علی دی گلاں ہوئیں گلاں بھی نہیں پڑھنیاں چونکہ ٹائم ہی ختم ہو گیا امیر المومنین نے انہوں قتل کیتا واصل جہنم کیتا فاتحانہ انداز وچ علی مولا واپس انج ٹرے جویں شیر ٹردا ہے تساں غور نہیں کیتا جنہاں میں چکلا کے لگا اور میں ذمہ داری بڑھا کے لگا یا انجا کا تکبرانہ انداز وچ زندگی ہے جو پہلی تے آخری باری علی ٹرے اوئے ہوئے ہوئے بڑے پروکار دے نال علی مولا ٹرے تے بندے حضور آ کے یا رسول اللہ ویکھو نا اج علی بھی انج پہ ٹرتے نے جویں بندہ کوئی بڑا بڑا کام کر کے تے بڑے تکبر نال تے پیغمبر فرماتے ہیں علی نو اٹھا دینا علی تکبر کرے اوئے ہوئے علی دا حق بندا ہے نا جو علی اس انداز وچ جس علی دا یہ حق بنائی جس علی نے دین بچا کے ساڑھے تک پہنچایا آج اس علی نے دھیاں یتیم ہو گئی شہادت حق بنتا ہے میرے محترم واجب الاحترام دا پڑھ دے میں یہ جملہ آخنا میں سوکھا پڑھے تسا سوکھا سنے پتہ ہونا دے گی نا یہ جڑیاں پردیس یتیم ہو گئی زندگی اتنا 2 مرتبہ مولا امیر المومنین دیا دیا کوفے آئے گئے میں بالکل جلدی 2 جملے پڑھتا ہوں میں مضمون ہی چھوٹا شروع کیتا ہے زندگی یہ 2 باری علی مولا دیا دیا کوفے آئے گئے اکھاں توڑیاں میں چار سما چکے ہیں میں ویکھ چکے ہیں تسی منتظر ہو جو ایک جملہ آ کے تسی روئیے ایک باری بابے دی شاہی دے دورے چاہیے ایک باری علی مولا دے باز علی دیا دیا کوفے آئے یہ 2 جملے میں پڑھنے نے جڑے میں پہلی باری آئی ہیں نا کہ علی مولا نے پتر کو کول بلا کے آیا حسن بچڑا جاؤ نا میری دھیاں نو کوفے لے کے آؤ انہاں بیویوں نو آ کے قرآن پڑھانا اللہ کا دین سکھاونا تے حسن بچڑا یاد رکھے تہاڈیاں ڈاڑیاں بہناں دا میری دھیاں دا یہ پہلا سفر ہے جتھے میری آلی آ کے اتھے رک جانے جتھے میری آلی آ کے سفر کرو تو سفر کرنے میری دھی دا خیال کرنا ہے میری پردگار دھیے تے پہلا سفر کرنے لگی ہے مادمیاں وہ سفر کردے علی دے پتر مدینے آ گئے سونے معامل بڑھائے اتنے سونے پردے لائے پردے لا کے معامل دے وچ علی دیا دھیاں نو سوار کیتا ایک قافلہ ٹر پیا اس تو جلدی تے میں ناس پڑھ سکدا جویں یہ قافلہ ٹریا ہے نا تے علی دے پتر اس قافلے دے سجے کھبے معاملہ دے پردے عالیہ برقع پایا معاملہ تے سوار سجے کھبے بھرا قطاراں وچ گھوڑیاں تے سوار تے جڑا انہاں ابو الفضل العباس اوکھے ویلے جدی علماء تلے جاندے ہو گھوڑا بجا کے دور تک اگے جاندے ہیں تے کوئی مسافر نظر آوے اونوں آدے ہیں رستہ چھوڑ دے آ جالی دی دھی گھر تو باہر پئی آ میں بسم اللہ کرا رستہ چھوڑ دے میں بسم اللہ کرا آج آلیہ باہر پئی آ ہے شاہ جی چاند قدم
تے کسی ویلے مولا حسن سجے پاسے نال گھوڑا لے آوینا تے مومن دا پردہ ہٹا کے تے رو کے آکھے نا میری بہن تسی تھک تے نہیں پے تے علی فرماوینا حسن ویر جے نال حسن تے حسین جے بھرا ہووینا او بہنا کدے تھکدے نے چند قدماں تے پھر دوجا بھرا سامنے آویا علیہ تھک تے نہیں پے ایک میری سیٹ دا جواب ہویا جے نال حسن حسین حنفیہ تے عباس جے بھرا ہووے کدی تے وستے آندا وہ بہنا کدی تھکیاں نے ماتمیوں شام ہوندی پئی آئی کوفے پہنچے امیر المومنین دے حکم دے مطابق کوفے تو باہر بہنا دے قافلے نوں روکیا اور مولا نوں اطلاع دیتی جو تواڈیاں دھیاں کوفے آ گئیں امیر المومنین نے آ کے دھیاں دا استقبال کیتا اے جملہ ہے جڑا ہے ماتم والا تواڈے سینے تے ہاتھ ضرور آنا چاہیے ان مہار نپ کے علی مولا نے دھی تے محمد نوں زمین تے بہایا ان کر کے علی مولا نے پردہ ہٹایا دھی دا سر چوم کے راج رونے نالی تے رو کے فرماندے نے زینب دھی تھک تے نہیں تھی میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام استاد علماء فرماتے ہیں اگر کسی نوالیہ دے سفر تے رومن نہ آوے تے اپنی جوان دھی نوں سونا معامل بڑھا کے اودے تے سوار کر کے آپ مہار نپ کے فرماندے نے ایک میل دا سفر کر کے اسے معامل نوں باہر کے دھی نوں لا کے سر چوم کے پوچھے میری دھی تھک تے نہیں پئی اگر واقع میں نہیں تھک پئی تے چپ کر جاوے تے جے اگر دھی آکھے نا بابا میں تھک پئی ہاں پھر شام دے پاسے منہ چکے گال وچ کپڑا پا کے آ کے عالیا تیرے سفراں دے وڈے ارباب میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں یہ مہل لگدی ہے تواڈے رومن تے سونے لگدے ہو ماتمی ماتم کردے میں بسم اللہ کراں نہیں مولا مجھے میری دھی تھک تے نہیں پئی بابا جدے نال حسن تے حسین دے گراؤ او دھیاں کتنی تھکدیاں علی مولا نے باہر نپ لی رات لے قافلہ ٹور لیا کوفے دے بازاراں دے وچ قافلہ ٹردا میں بڑے آرام دے نال پڑھن لگا روزہ بھی ہے تواڈے بھی روزے نے اور آرام دے نال تواڈے تک لفظ پہنچانا چاہنا اچانک ٹردیاں بھائی ساجد عباس علی مولا دے قدم روکے اکھاں وسیاں چوک آئی جتے قافلہ روکیا علی مولا نے دھی دے محمد دے سجے پاسے آ گئے ان کل کے محمد دا پردہ ہٹا کے نا تے دھی دا سر چوم کے آلیا میری دھی سامنے دیکھنا او سامنے دربار ہے شاید میں جلدی پڑھ گیا ہوں میری آلیا دھی او سامنے دربار ہے راجل نے علی مولا دی علی دی دھی وچ رو کے آدیے بابا علی جی او دربار ہے نا تے میرے حسن برا نوں وکھو میرے حسین برا نوں وکھو میرے عباس نوں وکھو میرے حنفیہ نوں وکھو میں کوئی دربار مننے بابا میں تے تہاڈی پردے دار دھیاں ڈھا نکل گئی علی دی تے لوگ فرماندے نے عالیا سدا وقت اکو جائے نہیں رہندے میں بسم اللہ کراں امیر غریب ہوے نے شریف اجڑ ویندے نے شریفاں دے وقت آوے میں بسم اللہ کراں اے آئی عالیہ دا پہلی باری آونا ایک جملہ سنو عالیہ دا دوجی باری آونا اپنے پیارے بھائی جان نوں ممبر دیواں جڑے ویلے پہلی باری آیا نا رات دا ٹائم آئی جڑے ویلے دوجی باری آیا رات نائی چٹا نہیں آئی جملہ تو میں پڑھ گیا پہلی باری آیا تے رات آئی بابے کوفے دے باہر انتظار کرائے رات ہوے تے میری دھیاں کوفے آویں جڑا دوجی باری آئیاں بھائی بارشاہ دی چٹا نہیں آئی تے جڑے ویلے آئیاں نا پہلی باری سچے کھبے بھرا گھوڑیاں تے سوار درمیان چالیے دا معاملہ ہی سچے بھی بھرا گھوڑیاں تے سوار کھبے بھی بھرا گھوڑیاں تے سوار لاگے علی دیا بابا ہی پیچھے بھی بھرا درمیان چالی دیا دھیاں دے معاملہ کر سکتے ہو تے ماتم کرے سینے تے ہاتھ مارے ماتمی بیٹھے ہو تے جڑے ویلے دوجی باری آئیاں نا سچے کھبے ماتمیاں بھرا نال بھرا والے قاتل کھلوتے میں بسم اللہ کراں کدائی شمر گھوڑے تے آئے کدائی کھولی گھوڑے تے اور جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو جڑا پہلی باری آئیاں میرا گھوڑے تے سوار جڑا دوجی باری آئیے بھرا سانگا تے سوار کوئی تے ماتمی بیٹھے ہو کوئی تے دھیاں لے بیٹھے ہو جڑا پہلی باری آئیاں ماتمیاں استقبال علی جے شریف بابے کی کری جڑا دوجی باری آئیے مر جاواں ماتمیاں بابے نہیں کوفے دے بدماشاں استقبال کی شرابی شراب پیندے
شہید ہوئے وہ نام ہی اکبر ہے دوجے دا نام ہی یسر ہے حسین اپنے سارے پتران دا نام علی رکھے ایڈا حسین نو پیار ہے اپنے بابے علی دے نام عبید اللہ جھڑک دے گیا نہیں اگر ماں جماری شمر میں دینا گئی کربلا دے حسین دی نسل مکاوے کیوں حسین دی نسل بچ گئی ہو ماتمیوں اس ویلے نچے کتے دا پتر شمر تے نچ نچ کیا دیا جانا ان ہڈیاں کل فوجا تے کربل دی دھوڑ اڑا کے ظالمہ دے پوں جشن منائے ہو ویچ کربل دے اسا اکبر سانگ دے ظالم نچیت نچ نچ کیا دے شبیر دی نسل مکامر کی دے تے میں گیا مفاج رلا کے ظالمہ دے میں تو زینب کھاس کے میں تو زینب کھاس کے لے گئی ہے سجاد کو کھڑتے ظالمہ دے کی تیٹی جرت علی علی دی اتنی بہادر علی دی جڑی تیرے کو سجاد کو بچا کے لے گئی شمر اگاؤ جتیوں والا علی فرزہ دے پیچھے پردہ بڑھا کے کھلوتی جڑے سید بیٹے ہو میں معاف کرے ظالمہ دے میرے دربار جو پردے دی کوئی لوڑ نہیں اٹھ کے آئے فرزہ نو آتا ہے تو ہٹ جا جڑے مادمی جوان بیٹے ظالمہ دے علی دی تیرے کو مدینہ چھٹی تیرے کو مکہ چھٹی ہے کربلا یہ تیرا پانی بند ہویا تیرے اکبر نو برچھی لگی تیرے قاسم تے گھوڑے بھجے تیرے غازی کے بازو قلم ہو گئے علی دی تو بازارہ میں گئی ہے آج تو دربار چاہ گئی ہے تینوں ڈھیر تکلیف کتھے ہوئی ہے چھوڑ لگا ممبر جڑے ماتمی بیٹے جڑے ویلے آگے ڈھیر تکلیف کتھے ہوئی ہے اونچا رونی علی دی رو رو کیا دیا ظالمہ مینوں ڈھیر تکلیف ہون پئی ہوندی مینوں اکبر دی برچھی دی اتنی تکلیف نہیں ہوئی غازی دے بازوان دی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی ہون پئی ہوندی ہے ظالمہ دے ہون کی بھی ہوئی اونچا رونی علی دی رو رو گیا دیا میں علی جے بہادر دی میری ماں دا جنازہ آج رات لے چلے آئی میں زینب مینوں تیرے جینال بولنا پہ گئی اونچا رونی دے رو رو گیا دیا موت وینی میں اجڑی کو تے تیرے نال نہ بولنا پونا وہ میرے طرز کلام کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ